بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الکرام اجمعین۔ امت مسلمہ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے قربانی کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ قربانی کا وقت اور اس کے وجوب کی شرائط کیا ہیں، اور اختتام پر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صاحب نصاب کے حوائج اصلیہ، حوائج ضروریہ اشیاء کون کون سی ہوتی ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم حوائج ضروریہ اور حوائج اصلیہ کو سمجھیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیں، ہم نے بار بار یہ کیا کہ قربانی یہ واجب ہے، تو اس کے واجب ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو وہ جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی آیت پڑھی اور اب دوہرا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سورہ کوثر میں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو اس میں فَصَلِّ یہ بھی امر ہے، وَانْحَرْ اور یہ بھی امر ہے، اور امر جو ہے، امر مطلق امر، یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا، ابن ماجہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت رکھتا ہو، یعنی جو صاحب نصاب ہو، وسعت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث میں وسعت رکھنے اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے سے اظہار ناراضگی اور اس پر غضب کا اظہار کیا گیا، اور جب کسی عمل میں نہ کرنے پر، کسی عمل کے نہ کرنے پر اظہار ناراضگی اور غضب کا اظہار کیا جائے، اس عمل کے ترک پر ہوتا ہے جو شرعاً واجب ہو، یعنی جو عمل واجب ہوگا اس کو چھوڑنے پر اللہ اور اس کے رسول یا تو ناراض ہوتے ہیں یا اس کو سزا کی وعید سناتے ہیں۔ تو اس دو امر سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حوائج اصلیہ سے زائد اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اور یہ رقم ایام نحر میں اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اب حوائج اصلیہ کو پرکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ صاحب نصاب کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ہو، تو وہ ان چیزوں کو پہلے تو وہ ان چیزوں کو گھر میں کیا یہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دیکھے گھر میں، جیسے سونا، چاندی، کیش یعنی نقد روپیہ، پرائز بانڈ، سیونگ سرٹیفکیٹس، اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان۔ اب ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے گھروں میں شو پیس رکھے ہوتے ہیں جو ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں، اسی طرح گھر میں ایک کمپیوٹر ہے یا ایک لیپ ٹاپ ہے، تو ایک لیپ ٹاپ تو پڑھنے پڑھانے کے لیے اور دوسرا لیپ ٹاپ ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمارے گھر میں اضافی ایک گھر ہے اور ایک اضافی بھی گھر ہے، ٹھیک ہے، ایک میں ہم رہائش پذیر ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے پاس پلاٹ ہے، دکان ہے، یہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی، اور پھر پروویڈنٹ فنڈ کے لیے تنخواہ میں سے کچھ رقم کاٹی جاتی ہے، تو وہ رقم کتنی ہے جو جمع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، جو بی سی ابھی آپ نے ڈالی ہے لیکن ابھی بی سی آپ کی نکلی نہیں، لیکن اس کی اکثر قسطیں ادا کی جا چکی ہیں۔ جیسے اگر 5 لاکھ کی بی سی ڈالی ہے اور وہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے قسطوں میں ادا کر چکا ہے، اور جو قرض اس نے دیا ہے اور وہ قرض ملنے والا ہے، یعنی مل جائے گا اس کو، اور اسی طرح مارکیٹ سے جو اس کو پیمنٹ لینی ہے، یعنی کاروباری آدمی ہے اس کو پیمنٹ لینی ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے گا اور اس کا ٹوٹل جمع کیا جائے گا کہ یہ کتنی مالیت بنتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں اس میں سے ڈیڈکٹ کر دی جائیں گی اور یہ چیزیں نکال دی جائیں گی۔ یعنی اس نے قرضہ لیا ہوا ہے
اور جس کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، یعنی ایام نار سے پہلے یا ایام نار میں وہ قرضہ اسے ادا کرنا ہے، اس نے جو وقت دیا ہے اس میں وہ ادا کرے گا۔ اور جیسے مکان اور دکان اور پلاٹ خریدا ہے اس کی قسط اس کو ادا کرنی ہے، اور جو BC اس کی نکل چکی ہے اور صرف موجودہ مہینے کی یعنی ایام نہر والے مہینے کی جو قسط اس کو دینی ہے وہ بھی اس کو نکال دے گا۔ سابقہ زندگی میں اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس پر واجب تھی، وہ زکوٰۃ اس کو وہ ادا کر دے گا۔ یا جو ہے مالی منت اس نے مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، اور وہ منت پورا کرنے کا وقت بھی آ چکا ہو، اور مارکیٹ سے ایسی پیمنٹ جو اب اس نے ادا کرنی ہے وہ پیمنٹ بھی وہ اس میں انکلوڈ کر دے گا، اور گھر کے ماہانہ اخراجات کے لیے یا دوا دارو کے لیے جو اس نے رقم جمع کر رکھی ہے وہ تمام اخراجات، یہ تمام چیزیں جو پہلے عرض کی گئی تھیں اس میں سے ڈیڈکٹ کر دے گا، مائنس کر دے گا، نکال دے گا۔ اب اگر جو پہلے چیزیں ہم نے بیان کی تھیں ان میں سے بعد والی چیزیں جو بیان کی گئیں ان کو منہا کر دے گا، نکال دے گا، ڈیڈکٹ کر دے گا، تفریق کر دے گا۔ اب اس کے پاس اب 87,150 روپے اگر بچ جاتے ہیں تو اب وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ اسی حدیث کے ضمن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ ترک واجب کا مرتکب قرار پائے گا اور اللہ کی بارگاہ سے وہ سزا پائے گا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کو الگ الگ صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے پرکھا جائے اور جانچا جائے، یہ نہیں کہ ایک جانور لا کر اور سب کی طرف سے قربانی۔ آخری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص قربانی کا جانور لایا اور گھر میں 7 افراد صاحب نصاب تھے اور ہیڈ آف دی فیملی نے ایک ہی جانور لایا اور باقی اپنے بیٹوں سے، اپنے بہو سے، اپنی بیٹیوں سے جو بالغ تھے، صاحب نصاب تھے، ان سے نہیں پوچھا، اپنی ہی طرف سے قربانی کر لی تو ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے بیٹیوں سے پوچھے اور ان کو کہے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اور اپنی نیت اس میں شامل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسائل دینیہ سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔